اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارث ہیں یہ علماء. نبیوں کی وراثت علم ہے، نبیوں کی وراثت دولت نہیں ہے، اور علماء نے نبیوں کی وراثت کو پایا ہے. اور جو علماء ہیں ان کے پاس نبی کی وراثت، ان کے پاس علم تھی. دنیا کی ہر قوم اپنے دھرم گرو کا سمان کرتی ہے، اپنے عالم کی عزت کرتی ہے، اور آپ اپنے عالم کو بھکاری بنا کے رکھنا چاہتے ہیں. وہ عالم جس نے 15 سال تک ایک مسجد میں امامت کرائی ہے، اس نے 15 سال اگر کسی بزنس میں دیا ہوتا تو آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوتا. اس نے اپنی زندگی کو کھپا دیا، اپنی جوانی کو کھپا دیا، اور آج یہ سلوک کر رہی ہے قوم. وہ اپنا گھر بنا رہا ہے تو اس کے گھر بنانے پر بھی یہ اعتراض ہو رہا ہے. میرے بھائی، یہ ڈھکوسلے بند کر دو. علماء کے پیسے میں بڑی برکت ہوتی ہے. تمہارے گھر کا کام 5,000 میں نہیں چل سکتا، عالم کے گھر کا کام 5,000 میں کیسے چلے گا؟ 5,000 میں آج علماء کو تنخواہیں دے کر کے لوگ مسجدوں میں امامت کروا رہے ہیں، مدرسوں میں پڑھوا رہے ہیں. اسی وجہ سے آج مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والوں کی تعداد دن بدن گھٹتی ہی جا رہی ہے. کچھ طلباء مدارس اسلامیہ میں پڑھتے بھی ہیں تو فراغت کے بعد کسی مسجد کے امام اور کسی مدرسہ کے معلم بننے کو تیار نہیں ہیں. وہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ ہم جہاں کہیں جا کر امامت کریں یا کسی مدرسہ میں ہم مدرس بن کر پڑھائیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ عوام، یہ جاہل اور نادان قوم ان کی عزت نہیں کرے گی، ان کی توقیر نہیں کرے گی. 2 وقت کی روٹی کے لیے در در بھٹکیں گے اور اپنے بال بچوں کی پرورش و پرداخت کے لیے مجبور رہیں گے. امام صاحب کے لیے مسجد میں چھوٹی سی کوٹری بنائی گئی. امام صاحب کی کوٹری اتنی چھوٹی سی رکھی جاتی ہے کہ امام صاحب پیر پھیلا کے سوئیں تو سر الگ دیوار میں لڑے، پیر الگ دیوار میں لڑے. اتنی بڑی بس کوٹری ہونی چاہیے. کیا مجال ہے کہ امام صاحب اپنی فیملی کے ساتھ رہ سکیں؟ امام صاحب 6 مہینے میں چھٹی لے کے تب جائیں گے فیملی سے ملنے کے لیے. امام صاحب کے بچے اپنے باپ کے رہنے کے باوجود یتیمی کی زندگی گزاریں، اس کی بیوی بیوہ کی زندگی گزارے، اور ہم اور آپ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ عیش و آرام کی زندگی گزارے. کون؟ اگر آپ کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا ادھیکار ہے تو اس عالم دین کو بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا ادھیکار ہے. اس کے بچوں کو جیتے جی یتیم کیوں بناتے ہو؟ اس کی بیوی کو جیتے جی بیوہ کیوں بناتے ہو؟ اگر اپنی مسجدوں میں اپنے اماموں کے کمرے بناتے ہو تو کان کھول کر کے سن لو. اگر ذرہ برابر اپنے عالم کی عزت کرتے ہو تو اس عالم کے لیے ایک فیملی کوارٹر کا بھی انتظام کرو. اور ایک بات اور کہہ دوں، علماء فرشتے نہیں ہیں. یہ علماء آپ کے بیچ کے انسان ہی ہیں. جو تقاضے آپ کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہیں، جو کمزوریاں آپ کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہیں. اگر آپ گناہ اور غلطی کے کام کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، علماء سے بھی سرزد ہو سکتا، ان کو فرشتہ مت سمجھنا. لیکن اگر علماء سے غلطی ہو جائے تو ان کی اصلاح کی کوشش کرو. تمہیں نظر آ گیا فلاں عالم نے کوئی غلط کام کر دیا، اکیلے میں لے جا کے سمجھا دو مولوی صاحب، سماج پر بڑا غلط اثر پڑے گا. ہمارے یہاں تو صاحب بال کی کھال نکالی جاتی ہے. امام صاحب نے اگر سجدہ تھوڑا لمبا کر دیا، عشاء کی نماز تھوڑی لمبی پڑھا دی، ہم چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے اور پان کی دکانوں پہ بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں، صاحب مولوی صاحب نے نماز بڑی لمبی پڑھا دی. تمہارے باپ کا نوکر ہے وہ، تم سے پوچھ کے نماز پڑھائے گا. عزت نہیں ہے آپ کی نظر میں علماء کی. ذرا سی کوئی بات ہوئی ہم پھٹ سے کہتے ہیں ہم اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. تیرے نماز نہ پڑھنے سے کیا اس امام کی امامت خطرے میں پڑ جائے گی؟ فتنے نہ پیدا کرو میرے بھائی، اپنے علماء کی عزت کرو، ان کی غیبت نہ کیا کرو، ان کی برائی نہ کیا کرو. علامہ ابن عساکر نے لکھا ہے لحوم العلماء مسمومہ، علماء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، شریعت کہتی ہے ہم اس اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں. جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں گویا ہم اس کا گوشت کھا رہے ہیں. جب ہم علماء کی غیبت کرتے ہیں تو سمجھو ہم زہریلا گوشت کھا رہے ہیں، یعنی اس کا گناہ اور زیادہ پڑے گا کیونکہ آپ ایک عالم کی غیبت کر رہے ہیں. اپنی زبان کی حفاظت کرو میرے بھائی، علماء کا مقام دو، علماء کی قدر کرو. اس لیے میرے بھائیوں، امام کی بد دعا سے بچیں اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں. امام کی بد دعا سے بچیے. جس دن امام صاحب بد دعا کر دیں گے آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. حدیث صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 755. جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے. ایک آدمی نے الزام لگا دیا کہ ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا. پوری مسجد میں ایک ہی دو ہوتے ہیں
छिट खोपड़ी के, यानी जिनकी खोपड़ी घूमी रहती, एक ही दो होते हैं, उनको बड़ी गैरत होती और वो इमाम के पीछे पड़े रहते और वो मस्जिद भी छोड़ देते हैं। इमाम मस्जिद छोड़ेंगे या मैं मस्जिद छोड़ूंगा। और हर जगह ऐसे लोग मिल जाते हैं, इमाम को हटाते कि नहीं हटाते, वरना मैं मस्जिद को नहीं आऊंगा। अरे तो आप अपने बेटे को क्यों नहीं हटा दे रहे हैं जो आपके दिमाग के खिलाफ रहता है घर पे, उनको भी हटा देने का ना। घर वाली को हटा दीजिए, हटा के दिखाइए, पूरा मुंह में राख डाल के जबान उबान सबको बाहर निकाल लेगी। कुछ करके देखिए, बोल तो पाते नहीं, पूरा गुस्सा यहाँ मस्जिद में झाड़ रहे हैं। तो अब क्या हुआ, एक आदमी ने कहा तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको हटा दिया कि आप इमामत नहीं करेंगे, आप गवर्नर नहीं रहेंगे। अम्मार बिन यासिर आप जाइए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप कूफा के गवर्नर हैं, नमाज आप ही पढ़ाइएगा। उसके बाद एक कमेटी बैठाई, जब कमेटी बैठाई तो सब लोग ढूंढ ढूंढ के पूछे, सब लोग घूम घूम के पूछे, अरे इनको नमाज पढ़ाना नहीं आता क्या साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। तो एक आदमी खड़ा हुआ जिसका नाम उसामा बिन कतादा था, वो खड़ा हुआ और कहा कि ये तो अच्छी तरह नमाज पढ़ाना भी नहीं जानते, इंसाफ भी नहीं करते, जिहाद के लिए भी नहीं जाते। इल्जाम लगाया, तोहमत लगाना, इल्जाम लगाना एक ही दो लोगों की तरफ से होता, बाकी सब लोग चाहते इमाम साहब रहे, लेकिन एक ही दो लोग सिर्फ बोले नहीं इमाम साहब नहीं रहेंगे। उसके बाद क्या हुआ, साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वही सहाबी हैं कि जो दुआ कर दे अल्लाह कबूल कर ले। आप वो खड़े हो गए, अल्लाहुम्मा इन कान अब्दुका हाज़ा काज़िबन क़ाम रियाअन व सुमतन फातिल उम्रहु वातिल फ़क़रहु वारिज़हु बिल फितन। अल्लाह तेरा ये बंदा झूठा दिखावे के लिए खड़ा हुआ है, झूठ बोल रहा है, तो अल्लाह उसकी उम्र लंबी कर दे, लंबी उम्र। अल्लाह उसकी गरीबी को फकीरी को बढ़ा दे, अल्लाह उसको फितने में डाल दे, आजमाइश में डाल दे। तीन बद्दुआ कर दी, लंबी उम्र मिले, फकीरी बढ़ती जाए, गरीब बना रहे और फितने में डाल दे। रावी बयान करते हैं कुछ दिनों के बाद यही उसामा बिन कतादा घूम रहा था और उसने कहा असाबतनी दावत साद, मुझे साद बिन वक्कास की बद्दुआ लग गई है। और बद्दुआ जब लगी तो रावी बयान करते हैं अब्दुल मलिक कि ये इतनी उम्र वाला हो गया, इतना बूढ़ा हो गया, ये जो भाव है ना भाव, ये भाव के बाल सफेद होकर पूरे आंख पर गिरने लगे, इतना बुढ़ापा आ गया, इतना बूढ़ा हो गया। और उतना ही नहीं, ये रोड पर जाता, रास्ते पर जाता और लड़कियों को छेड़ा करता था बुढ़ापे में। तो लोग क्या बोलते, बुढ़ा सिटिया गया है। सिटिया गया नहीं, बल्कि उस बुढ़े को इमाम की बद्दुआ लग गई है। ये हदीस मैंने एक जगह बयान की, तो एक आदमी आया और कहा मौलवी साहब मुझे भी इमाम साहब से झगड़ा है। हाँ। तो मैं बोला तो अब क्या करना है, तो बोला उसका हल आसान है, इमाम साहब मौजूद हैं, मिल लीजिए। 2 जगह पे ऐसा हुआ है। तो वाकई उनकी दोस्ती हो गई, मिले, रोए कि अगर वाकई अगर वो बद्दुआ कर देंगे तो हमारी सब संपत्ति खराब हो जाएगी।